السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک اہم سلسلہ شروع کیا ہے، اسلامک معلومات، جس میں سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ سبھی باتیں سوال و جوابات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کے الحمدللہ 3 ایپیسوڈ مکمل ہو گئے۔ قرآن کریم کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ ایسا ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ کوئی بھی فرد جب ایک ہی چیز کے متعلق کوئی ویڈیو دیکھتا ہے یا کوئی کتاب پڑھتا ہے یا لکھتا ہے تو اس کا دل اس چیز کی طرف مائل نہیں رہتا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیے، جب کوئی طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈی کرتا ہے تو اسے ایڈوائز مشورہ دیا جاتا ہے کہ لگاتار ایک ہی سبجیکٹ کو نہ پڑھ کر ہر سبجیکٹ کو تھوڑا تھوڑا وقت دے کر پڑھے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس کا دل اپنی اسٹڈی کی طرف مائل رہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ 3 ایپیسوڈ ایک ٹاپک پر، اس کے بعد 3 دوسرے ٹاپک پر، پھر تیسرے ٹاپک پر آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صرف ایک سوال کی شارٹ کلپ بھی بنائی جائے جس میں کوئی ایک ٹاپک مقرر نہ ہو بلکہ تمام ٹاپک مکس ہو۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی نعت، قرات اور دوسری چیزوں سے بھی آپ انشاءاللہ مستفیض ہوں گے۔ تو چلیے ناظرین، اب آپ سے اور مزید باتیں نہ کرتے ہوئے ہم آج کے ٹارگٹ کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ کو لاسٹ ویڈیو میں ایک سوال دیا گیا تھا، اس سوال کا جواب آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 30 تھا، قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، قرآن کریم کا موضوع انسان ہے۔ تو چلیے حضرات، اب ہم آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کی کس شاخ سے تعلق رکھتا تھا؟ اس کا جواب ہے بنی ہاشم۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عیسوی میں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق علماء کرام میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض کتابوں میں 570 عیسوی آتا ہے اور بعض کتابوں میں 571 عیسوی آتا ہے۔ جب ہم فارسی پڑھتے تھے تو اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے تاریخ اسلام، اس میں 570 عیسوی آیا تھا، لیکن جو اب ہم نے دوسری کتابوں میں مطالعہ کیا اس میں 571 عیسوی آیا۔ سامعین، اگر آپ کو بھی کوئی معلومات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کس محلے میں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سوق اللیل محلے میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دایا کون تھی؟ اس کا جواب ہے شفا۔ حضرات، اس کا تلفظ شفا بھی ہو سکتا ہے، ہم آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ بتائیے اس لفظ کا تلفظ شفا ہے یا شفا؟ سوال نمبر 6 ہے، عہد جاہلیت میں بنی ہاشم کے پاس کون سے شعبے کی ذمہ داری تھی؟ اس کا جواب ہے خانہ کعبہ کا انتظام۔ سوال نمبر 7 ہے، عبد المناف کے کتنے بیٹے تھے؟ اس کا جواب ہے، عبد المناف کے 5 بیٹے تھے۔ سوال نمبر 8 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام بتائیں۔ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیں۔ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم اپنے ہر ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے 9 سوال رکھتے ہیں اور 10واں سوال آپ حضرات سے معلوم کیا جاتا ہے، تو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے سامنے صرف 9 سوال رکھے گئے۔ ایک سوال آپ حضرات سے معلوم کیا جاتا ہے اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس سوال کو تلاش کریں اور اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔
تو سوال نمبر 10 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام بتائیں۔ تو چلیے حضرات، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنے بھی حضرات ہیں وہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی اسلامک معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔